بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا پہلا سبق ہے حدیث کا پیغام۔ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، جیسے کوئی آدمی دریا میں اپنی انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کیا چیز لے کر واپس ہوئی، یعنی پانی کا کتنا حصہ اس کی انگلی میں لگا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کتنی خوبصورت مثال سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کا بے وقت ہونا بیان کیا کہ یہ جو تم نے سمندر میں انگلی ڈالی ہے اور تمہاری انگلی کے ساتھ جو تھوڑی سی تری لگ گئی ہے، اس کو دنیا سمجھو، اور وہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ تو یوں اشارہ کر دیا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اوقات نہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ مثال آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے محض سمجھانے کے لیے دی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے ساتھ دنیا کا کوئی نسبت اور مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آخرت ہے لا محدود، کبھی بھی نہ ختم ہونے والی، اور دنیا ہے محدود، چاہے کروڑوں سال ہو پھر بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو ان دونوں کی آپس میں کیا نسبت ہے؟ لیکن سمجھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے دنیا کو قطرے اور آخرت کو سمندر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنیا کی تکلیف سے پریشان نہ ہوں، یہاں کی تکلیفیں عارضی ہیں۔ دنیا کی نعمتوں پر مغرور نہ ہوں، یہاں کی نعمتیں اور خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ آج کا دوسرا سبق ہے گناہ کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام ایمان والے لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالی قیامت میں اس کا نہ کوئی فرض عبادت قبول فرمائیں گے نہ نفل عبادت قبول فرمائیں گے۔ اس روایت کو امام بغداد خطیب نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ پتہ چلا صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے، خود بھی اس سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے جو اپنی زبان صحابہ کے خلاف بغیر سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں۔ آج کا تیسرا سبق ہے ایک سنت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کی بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتوں سے تمام اچھائیاں مکمل ہو گئیں۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس دعا کو یاد کر لیں
اور جب کبھی کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی کی خبر ملے، اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آج کا چوتھا سبق ہے ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ لوگو، کیا میں تمہیں وہ اعمال بتاؤں جن کی برکت سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجے بلند کرتے ہیں؟ ایک تیر سے دو شکار، گناہ بھی معاف ہوں گے اور درجے بھی بلند ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے 3 اعمال بتائے۔ نمبر 1، اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح وضو کرنا۔ تکلیف اور ناگواری کب ہوتی ہے؟ جب ٹھنڈا موسم ہو تو اس وقت وضو کرنا مشکل لگتا ہے، یا بندے کی طبیعت خراب ہو، کچھ ہلکی سی بیماری ہو، بخار ہو، تو اس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت جو سنت کے مطابق کامل وضو کرے گا، اس کا اجر و ثواب عام دنوں کے وضو کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ دوسرا عمل آپ نے فرمایا، وَكَثْرَةُ الْخَطَا فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا۔ ظاہری بات ہے، زیادہ قدم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ 5 فرض نمازوں کے لیے بھی مسجد میں جانا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مثلا دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے، کوئی مسئلہ کسی مفتی عالم سے پوچھنے کے لیے، یا قرآن یا حدیث کے درس میں یا کسی عالم کے بیان میں شرکت کے لیے، یعنی فرائض کے علاوہ بھی ہمیں مسجدوں سے تعلق ہو۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے رہیں سارا دن اگلی نماز کا انتظار کرتے ہوئے، نہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ بے شک فرض پڑھ کے، نماز پڑھ کے اپنی دکان میں، گھر میں، کاروبار میں، دفتر میں جائیں، لیکن آپ کے دل میں، اس دماغ میں یہ فکر سوار ہو کہ میں نے اگلی نماز کے لیے جانا ہے، اس کے لیے گھڑی پر آپ کی نظر ہو۔ گھر میں بیٹھے ہیں یا دکان میں یا دفتر میں یا بازار میں، فکر مسجد میں اٹکی ہوئی ہے، تو یہ مطلب ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک گناہوں کو معاف کریں گے، درجوں کو بلند کریں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آج کا 5واں اور آخری سبق ہے فقہی مسئلے کا بیان۔ وضو کرتے وقت چہرے کے جن بالوں کا دھونا واجب ہے، وضو کرتے وقت چہرہ کے جن بالوں کا دھونا واجب ہے، تیمم میں ان کا مسح کرنا بھی واجب ہے، اور وضو میں جن بالوں کو دھونا واجب نہیں، تیمم میں ان کا مسح کرنا بھی واجب نہیں۔ لہٰذا جو بال چہرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تیمم کے درمیان ان پر مسح کرنا لازم ہوگا، اور داڑھی کے جو بال تھوڑی سے نیچے کی طرف لمبے لٹکے ہوئے ہیں، تیمم میں ان کا مسح کرنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ آج کا درس مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔